معیشت کے حوالے سے ایک اور حوصلہ افزا خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے بیرون ملک اثاثوں، سرمایہ کاری اور ٹیکس بچانے کے حربوں کا سراغ لگانے میں موجودہ حکومت کی کاوشوں میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں پاکستانیوں کی جائیدادوں کی معلومات فراہم کرے گی۔ سرکاری طور پہ اب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ فوری طور پہ ابتدائی طور پہ 500 پاکستانیوں کی پراپرٹیز کی تفصیلات فراہم کرے گی۔ اب ایف بی آر اور تحقیقاتی اداروں کو یہ کھوج لگانے میں مدد مل سکے گی کہ پاکستانیوں نے دبئی میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کن ذرائع سے خریدی اور سرمایہ کس طرح سے دبئی پہنچایا۔ اس سلسلے میں سرکاری طور پہ یہ پہلی بار ہے جو اس انداز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یو اے ای کی وزارت خزانہ میں کل اور پرسوں بہت اہم اجلاس ہوئے جس میں ایف بی آر اور دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے شرکت کی۔ یہ پہلی مشترکہ اس انداز کی میٹنگ تھی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ میں بلکہ وزارت خزانہ میں۔ اجلاس میں طے پایا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اپنے تمام وسائل کو استعمال کر کے ہر ہفتے حکومت پاکستان کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرے گی اور اگلے ہفتے پاکستان کو معلومات کے مکمل تبادلے کی ٹائم لائن بھی حکومت دبئی دے دے گی۔ اجلاس میں دو طرفہ اتفاق کیا گیا کہ ناظرہ کے ریکارڈ کے ذریعے ایف بی آر پاکستانیوں کے نام، اپنے پاسپورٹ نمبر، ای میل ایڈریسز، موبائل نمبر، ٹیلی فون نمبرز، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کو پہنچائے گا اور پھر دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ اس سے متعلقہ میچ ہونے والے شخص کی پوری معلومات حکومت پاکستان کو سرکاری طور پہ فراہم کر دے گا۔ عقابہ ہولڈرز اور پاکستانیوں کے سی آر ایس ڈیٹا یعنی کہ بینک اکاؤنٹس، ٹیکس معلومات کی فراہمی کی درخواست پر بھی یو اے ای نے عمل درآمد کے اور غور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانیوں کی جانب سے پراپرٹیز خریدنے کی تاریخ بھی بتانے پر اتفاق اب کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ یو اے ای کی وزارت خزانہ نے دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے معروف کنسٹرکشن کمپنیز یعنی کہ ایمار اور جو دوسری بڑی نخیل یا دوسری بڑی کمپنیز جو ہیں ان سے بھی معلومات جمع کر کے ایف بی آر کو دے گا دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ۔ یہ بہت ہی بریک تھرو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس کے اثرات اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکس افیئرز کے اور بہت ہی ممتاز ایکسپرٹ ہے جناب ذیشان مرچنٹ۔ بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب۔ ہے بہت امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایف بی آر یا گورنمنٹ آف پاکستان اب آفیشلی دبئی کی گورنمنٹ سے ڈیٹا لے گا، چونکہ یہ چیز پہلے مسنگ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم یہ آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے کہ جو ڈیٹیلز پہلے ایف بی آر کے پاس موجود تھی، جو ہمارے پاس بڑی لیگ لسٹ آتی رہی، 3,000 لوگوں کی لسٹ ہے، وہ پراپر نہیں تھی۔ اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اس وقت اونر نہیں تھے، اب اونر نہیں تھے ان پراپرٹیز کے، تو وہ ڈیٹا جو غیر سرکاری تھی۔ وہ صرف چونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا ہوا تھا سو موٹو، اس کو بیس بنا کے وہ نوٹسز دیے گئے تھے اور وہ چیلنجبل بھی تھے اور وہ کریکٹ بھی نہیں تھے۔ لیکن جو یہ اب لسٹ آنے جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ لسٹ ہوگی اس اتھارٹی کی طرف سے جو دبئی کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ آفیشلی پاکستان کی گورنمنٹ کو دے گی۔ تو اب یہ ڈیٹا میں کوئی ابہام نہیں ہوگا کہ اس میں اگر جن لوگوں کے نام ہیں تو وہ اس کو جھٹلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ پراپرٹی نہیں ہے۔ تو یہ اسپیسیفک ڈیٹا جب پوری طریقے سے جب ایف بی آر کے پاس آ جائے گا اور اس کی بیس پہ جو ایکسرسائز شروع ہوگی وہ میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کہ بہتری کی نشانی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ ایک جو دہائیوں سے پاکستانیوں کا یہ یہاں پہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جو بھی ان ٹیکس پیسے، اوپر کے پیسے، رشوت کے پیسے وہ یہاں سے لے جاتے تھے۔ دبئی اس کا ایک بڑا مرکز ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ پراپرٹیز خریدی اور یہ کچھ کیا۔ یہ پورا نظام بدل گیا۔ یہ جو ہمارے خزانے کی، ہمارے ایسٹس کی جو لیکیج ہوتی تھی یہاں سے، یہ تو اب اس پہ تو بہت بڑی رکاوٹ اب کھڑی ہو گئی ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں، اس نے آنے کے بعد 2-3 چیزیں کہیں گی۔ سب سے پہلا فوکس تھا ڈاکیومنٹیشن، کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکیومنٹیشن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے او ای سی ڈی کی جیسے سگنیٹری بنے تو انفارمیشن ان کے پاس جب آنے لگی تو اس انفارمیشن کو یہ یوٹیلائز کرنے لگے۔ پہلے بھی بہت دفعہ انفارمیشنز آتی تھی لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی تھی، انہوں نے یوٹیلائز کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہم ٹیکس پیئر کو غیر ضروری ہراساں نہیں کریں گے، یہ بہت پازیٹیو سٹیپ تھا۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ڈاکیومنٹیشن کی ڈرائیو کو مزید بڑھاتے ہوئے ٹریڈرز کے اوپر یعنی سی این آئی سی کی کنڈیشن لے کے آئے۔ تو یہ اگر آپ اس کو پورا اگر پچھلے 1 سال کو موازنہ کریں تو ایف بی آر نے بڑے پلاننگ کے ساتھ
اس کا پورا فل فوکس جو ہے وہ صرف ڈاکیومنٹیشن کی طرف ہے، نہ صرف لوکل ڈاکیومنٹیشن بلکہ جو فارن ایسٹس ہیں اس کی بھی ڈاکیومنٹیشن کرے، اور جس میں یہ میرے خیال سے جو اب سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، یہ بڑا انقلابی سٹیپ ہوگا، کیونکہ اب وہ لوگ جن کی یہ پراپرٹیز ہیں، دیکھیں 2 ایمنسٹیز آ گئیں، ایمنسٹیز میں لوگوں نے ڈکلیئر کر لی اپنی پراپرٹی، اور جس نے نہیں کیا تو اس کے لیے میرے خیال سے اب کوئی جواز نہیں ہے، اور اب میرے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان کو فل فور یہ لسٹ جب کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ آپ نے جیسا بھی بتایا کہ کچھ ٹائم ابھی لگے گا اس میں، کچھ 1-2 ہفتے، 500 لوگوں کی تو وہ فوری طور پہ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر اب وہ دینا ایک ٹائم لائن دیں گے، ٹائم لائن دیں گے نا۔ اب جب یہ ٹائم لائن ہے تو میں ابھی بھی یہ سمجھوں گا کہ جیسے یہ لسٹ مرتب ہو جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک یا انویسٹر کی کئی پراپرٹیز یا کئی اسکیمز میں ہو، تو اس کو ایک ساتھ ہی مرتب کر کے اور پھر ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اس پہ نوٹس ایشو کریں، بہت جلد نہ کریں، کیونکہ اگر یہ جلد کر لیں گے بہت تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیزیں رہ جائیں۔ تو میرے خیال سے بڑا زبردست اسٹیپ ہے، لوگوں کے پاس میرے حساب سے اب کوئی رستہ بچتا نہیں ہے جس طریقے سے یہ، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت حصہ پاکستان کی اثاثوں کا اور رقوم کا دبئی جاتا تھا، یورپ میں تو یہ راستہ بند ہو چکا ہے، انگلینڈ وغیرہ کے اندر تو اب یہ بے نامی جائیداد رکھنا اور اس قسم کے، اور اول تو کسی ٹرسٹ کے اور کسی آف شور کمپنی کے نام پہ بھی آپ نے بینیفیشری اونر کا نام وہ ریویل کر دیتے ہیں، تو دنیا بالکل بدل گئی ہے اس لحاظ سے۔ دیکھیے وتھ ایوری پاسنگ ڈے دنیا، جیسے آپ نے کہا نا، بہت شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ چیز نہیں ہو سکتی کہ جو ہم پہلے پراپرٹیز خرید کے ڈال دیتے تھے اور وہ ہم دکھا نہیں سکتے تھے، یہ ساری جو شرنکیج ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہم پہلے سنتے تھے گلوبل ولیج، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو وہ گلوبل سٹی بن گئی کیونکہ اتنی ساری انفارمیشن۔ اچھا، باہر تو مشکل ہو رہا ہے، یہ جو پاکستان میں بے نامی اثاثوں کے حوالے سے قانون آیا، ایک نئی روح پھونکی گئی اس پورے ماحول میں بھی، بے نامی پراپرٹیز بھی، بے نامی اکاؤنٹس بھی، اس کے اثرات بھی آپ فیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں؟ آپ تک فوراً خبر آتی ہے؟ ایک ہر جو ٹیکس پیئر یا نان ٹیکس پیئر جو بھی ہیں، ان کے ذہن میں ایک خوف ضرور آ گیا ہے اب، کہ اب یہ اس طرح سے زیادہ چل نہیں سکتا۔ جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ہم کب تک ایسے سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو ایک جو میں کہوں گا سٹیپ ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے بھی۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بچ سکتے ہیں تب تک تو بچیں، لیکن آن دا کنٹری بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس سسٹم میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی کوئی بڑا ایکشن ہوا ان لوگوں کے خلاف، کسی ایگزامپل بننے لوگ شروع ہوئے، تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت دیر نہیں اور دور نہیں ہے کہ جب اس چیز کو، اب انفارمیشن کو جب پراپرلی ایف بی آر پروسیس کرے گا تو ایگزامپلس بھی سیٹ ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، آپ اپنے ہی پروگرام سے کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں، 25 لاکھ 26 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں، بہت بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کو آپ کے پاس ڈاکیومنٹڈ وہ تقریباً 4-5 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کا تو ڈیٹا ہے نا، یہاں سے بھی ایف بی آر شروع کر رہی ہے اور میرے خیال سے کام ہو رہا ہے اس پہ۔ اب آپ کی موبائل فون کا ڈیٹا، آپ کے نارملی جو کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے، ہر چیز کو اس وقت جو ہے ایک سسٹم میں لا کے سی این آئی سی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کمپیوٹرائز سی این آئی سی جب سے آپ کا دیکھیں نا آیا ہے، اس کے بعد چیزیں چھپنا بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو، دنیا بدل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بدلنا ہوگا۔ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، والنٹیرلی آنا ہوگا، ورنہ ایف بی آر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔